بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 28 دسمبر 2022 4 جمادی الثانی 1444 ہجری بروز بدھ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کی تازہ ترین حالات کی خبر۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے 120 سے زیادہ محلوں میں شجرکاری پروگرام جمعرات 29 دسمبر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے انیشیٹو پر الریاض خضرا گرین ریاض پروگرام جاری کیا تھا۔ ریاض میں 4 بڑے پروگرام شروع کیے جائیں گے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض میں شجرکاری کا پروگرام بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ اس سے مقامی ماحول تبدیل ہوگا۔ ریاض کے مختلف علاقوں میں پارک بنائے جائیں گے، اندرونی سڑکوں پر پودے لگائے جائیں گے، واکنگ ٹریکس اور فٹ پاتھوں کے کنارے درخت لگائے جائیں گے۔ مساجد اور اسکولوں کے احاطوں نیز پارکنگ لاٹس میں بھی شجرکاری ہوگی۔ بڑے بڑے پارک بنائے جائیں گے۔ وادیوں میں شجرکاری کی بڑی مہم چلائی جائے گی۔ ریاض میں شجرکاری پروگرام کی شروعات جمعرات کو العزیزیہ محلے سے ہوگی۔ اس کے تحت 6,23,000 درخت اور پودے لگائے جائیں گے، 54 پارک بنائے جائیں گے، 61 اسکولوں، 121 مساجد، 78 پارکنگ لاٹس، سڑکوں اور راہداریوں کا 176 کلومیٹر کا رقبہ پودوں اور درختوں سے آراستہ ہوگا۔ پروگرام کے مطابق العزیزیہ محلے میں شجرکاری کا کام 7 جنوری 2023 کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد مشرقی النسیم، الجزیرہ، العریجہ، الوسطی قرطبہ، الغدیر اور النخیل محلوں میں مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ الریاض الخضرا پروگرام کے تحت دارالحکومت میں 75 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ شہر کا 9.1% رقبہ پودوں سے آراستہ ہو جائے گا۔ سبزہ زاروں کے حوالے سے ریاض کے ہر شہری کا حصہ 1.7 مربع میٹر سے بڑھ کر 28 مربع میٹر تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت ریاض میں جتنا سبزہ ہے اس سے 16 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ سعودی کابینہ نے انرجی سپلائی نظام کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی رابطہ کونسل کے قیام سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی توثیق کی گئی۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا ہے۔ کابینہ نے کمیشن جنرل اتھارٹی کے سابقہ نظام میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت اتھارٹی کی تمام آمدنی سعودی سینٹرل بینک میں وزارت خزانہ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی۔ اجلاس نے GCC ممالک کے مشترکہ کسٹم قانون کی دفعہ 61 میں بھی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کابینہ کو سعودی ولی عہد اور جارجیا کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ میں گزشتہ دنوں مملکت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ برادر اور دوست ممالک کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے اور بین الاقوامی جدوجہد کے فروغ میں حصہ لیتے رہنے کے حوالے سے کام کیا گیا۔ خطے اور اس کے عوام کے بہتر مستقبل کی تشکیل اور ترقی و خوشحالی کے حوالے سے معاون امور کو آگے بڑھایا گیا۔ ماجد الکسبی نے بتایا کہ کابینہ نے بغداد کانفرنس میں عراق کے حوالے سے پیش کیے جانے والے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب عراق کے امن و استحکام، خود مختاری کے تحفظ اور ترقیاتی مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں عراق کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ عراق اپنا تاریخی مقام حاصل کرے اور نئے مرحلے میں قومی مفاد کو ہر مفاد سے اوپر رکھے۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں پولیس نے مخالف سمت گاڑی چلانے اور سیکیورٹی فورس کی گاڑی کو ٹکر مارنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ریاض ریجن میں موبائل فورس نے مخالف سمت میں گاڑی چلانے والے شہری کو گاڑی روکنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے گاڑی نہیں روکی اور فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ محکمہ امن عامہ نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سعودی شہری کی
عام شارع پر مخالف سمت میں گاڑی چلانے اور راہگیروں کی زندگی کو خطرات لاحق کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ جمعرات 29 دسمبر سے آئندہ منگل تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 اور عکاظ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ جمعرات کی شام بارش کی شروعات ہوگی۔ جمعہ اور سنیچر کو مکہ مکرمہ، باہا اور عسیر ریجنوں کی متعدد کمشنریوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعہ اور سنیچر کو مدینہ منورہ، قصیم اور ریاض ریجنوں کی کئی کمشنریوں میں تیز بارش ہوگی۔ جمعہ اور سنیچر کو الشرقیہ، جازان اور نجران کی متعدد کمشنریوں میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں بارش کے ساتھ گرد آلود ہوائیں چلیں گی، حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بارش کے بعد سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ اتوار سے منگل تک مدینہ منورہ، الشرقیہ حدود شمالیہ، الجوف، حائل اور تبوک ریجنوں کی کئی کمشنریوں میں بھی بارش ہوگی۔ بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ گرد آلود ہوائیں چلیں گی، حد نظر محدود ہوگی اور سیلاب کی صورتحال کا بھی خدشہ ہے۔ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت ایسے تارکین جو خروج عہدہ پر جاتے ہیں اور مقررہ وقت پر واپس نہیں لوٹتے، ان کا اقامہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ وہ غیر ملکی کارکن جن پر خروج عہدہ کی خلاف ورزی درج کر لی جاتی ہے، انہیں مملکت میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ وہ غیر ملکی کارکن جو خروج عہدہ پر مملکت سے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر انہیں واپسی میں تاخیر کا سامنا ہو تو وہ اپنے ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت میں توسیع کر لیں، بصورت دیگر انہیں پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جوازات کے ٹوئٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا گھریلو ملازمہ جو کہ خروج عہدہ پر گئی تھی، خروج عہدہ ایکسپائر ہونے کے بعد واپس نہیں آئی۔ اس صورت میں کیا اس کا خروج نہائی لگا سکتا ہوں تاکہ جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل اپنے نام سے ہٹائی جا سکے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایسے غیر ملکی ورکرز جو خروج عہدہ پر جاتے ہیں اور مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے، ان کے ایگزٹ ری انٹری ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ بعد خودکار سسٹم کے ذریعے کارکن کینسل کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں خروج ولم یعد کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 28 دسمبر 2022 بروز بدھ کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 59 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پے 59 روپے 42 پیسے، تحویل الراجی 59 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 59 روپے 60 پیسے، منی گرام 59 روپے 52 پیسے اور ٹیلی منی 59 روپے 65 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 21 روپے 63 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 60 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 62 پیسے، منی گرام 21 روپے 57 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 56 پیسے رہی۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 20 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 5 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 12 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 20 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 15 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 18 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔